محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شکایت دھمکی اعلان توحید پر تو سخت لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ قریش نے صبر کیا، وجہ قریش خانہ جنگیوں میں تباہ ہو گئے تھے، لڑائی سے ڈرتے تھے۔ ان کے لیے نبی کا قتل آسان تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ بنو ہاشم خون کا انتقام نہیں چھوڑیں گے، پھر تمام مکہ جنگ میں مبتلا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اسلام لا چکے تھے۔ قریش کے سردار چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، اس لیے قریش کے چند معزز سرداروں نے ابو طالب سے شکایت کی کہ آپ کا بھتیجا نیا دین لے کر آ گیا ہے، ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہتا ہے، ہمارے رسم و رواج کو غلط کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا، ایک اللہ کو مانتا ہے، مکے کے لوگوں کو دعوت دین دے رہا ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں پر چھا چکا ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کلام اور حدیث کے ذریعے، اپنا صحابہ کرام کے ذریعے اس طرح لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے باپ دادا کے دین سے لوگوں کو نہ روکے، اسلام کی دعوت کا کام جو وہ مکے میں کر رہا ہے، اس دعوت کو فوری طور پر روک دیں۔ ابو طالب نے اس وقت نرمی سے سمجھا کر انہیں واپس بھیج دیا۔ حبشہ میں ناکامی کے بعد قریش کے سردار دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو جہل نے کہا ابو طالب سے، آپ ہمارے بڑے ہیں، سردار ہیں، خاندان بنو ہاشم میں آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کے بھتیجے نے ہم کو تنگ کر دیا ہے، مکے کے قافلوں میں دین کی دعوت دیتا ہے، حرم میں بازاروں میں دین کی دعوت دیتا ہے، ہر جگہ وہ توحید کی دعوت دیتا ہے جو ہمیں بری لگتی ہے، یہ ہمارے خداؤں کی، ہمارے عقیدے کی مخالفت کرتا ہے، ہم جن بتوں کو پکارتے ہیں ان کو برا کہتا ہے۔ ابو طالب، ہم اس کے دین کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، ہم اسی دین کی حفاظت کے لیے آئے ہیں جن پر تم عمل کرتے ہو۔ تمہارا بھتیجا نئی دین کی بات کرتا ہے۔ مشرکین عرب ابو طالب کو معزز مانتے تھے، اس لیے کوئی انتہائی قدم اٹھانے کے بجائے ابو طالب سے میٹنگ کی، گفتگو کی۔ جہاں مشکلات ہوتی ہیں اللہ وہاں کوئی نہ کوئی مددگار بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ساری مشکلات کے باوجود تبلیغ کا کام نہیں رکا تو قریش سخت پریشان ہوئے، اس لیے دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا اپنے بھتیجے کو منع کریں، لیکن آپ نے منع نہیں کیا۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا کہا جائے، ہمیں بے وقوف سمجھا جائے، ہمارے معبودوں کو پسند نہ کیا جائے۔ دھمکی دی، یا تو آپ اس کو منع کریں ورنہ ہم اس کے اور آپ کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرانیہ دین کی دعوت دی، بت پرستی کی مخالفت کی، تبلیغ دین کرتے رہے، تو سردار قریش نے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، تم درمیان میں سے ہٹ جاؤ یا میدان میں آ جاؤ مقابلے کے لیے تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ ہمارے اور اس نبی کے راستے سے آپ ہٹ جائیں ورنہ بہت برا انجام ہو سکتا ہے۔ قریش جب تنگ آ گئے، اسلام کو پھیلنے سے نہ روک سکے، تو ابو طالب سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جاؤ، ہم خود ان سے نپٹ لیں گے، یا پھر ان کو دعوت توحید سے روک دو، اپنے بھتیجوں کو اسلام کی تبلیغ سے روکیں ورنہ ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ یہ دھمکی، تم اپنے بھتیجے کی حمایت چھوڑ دو، ہم اس کو قتل کر دیں گے، تم چاہتے ہو ہم قتل نہ کریں تو اپنے بھتیجوں کو سمجھا لینا کہ اس کام سے سمجھا کر اس کام سے روک دینا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو دھمکی اور چیلنج پر بڑا بھاری محسوس ہوا۔ ابو طالب نے کہا کہ اب حالات نازک ہو گئے ہیں، قریش اب لڑائی کریں گے، میں اکیلا قریش سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ابو طالب نے آپ کو بلایا اور ان کی بات بتایا کہ قریش کے سردار میرے پاس آئے تھے، آپ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کریں، میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالیں، میرے بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تم دین کو پھیلانے کا کام روک دو، قریش کے بڑے بڑے سردار مجھ کو دھمکی دے کر گئے ہیں۔ ابو طالب کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، میں پھر بھی اس کام کو روکنے والا نہیں ہوں۔ یا اللہ اس دین کو غالب کر دے، یا دین اسلام قائم ہو جائے، یا اس کی خدمت کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں، یا میں اس کی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ ابو طالب پریشان ہو رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ یہ میرا ذاتی کام تو نہیں ہے، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں ان کی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں، میں دین کے کام سے رکنے والا نہیں۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے اور آپ کی پر اثر آواز نے آپ کو بہت متاثر کیا۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے، تم کو جو حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے تم کرتے چلے جاؤ، میں تم کو دین کے کام سے نہیں روکوں گا، میں رہوں گا اپنے باپ دادا کے دین پر،
اور ویسے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ دعوت اسلام میں مصروف ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوتی سرگرمیوں میں دوبارہ مشغول ہو گئے ابو طالب کی حمایت پر۔ ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس لیے ابو طالب نے کہا، بھتیجے میں کبھی بھی تمہیں کسی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب نے چاند سورج والا جواب سن کر اپنی موت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا۔ لوگ مخالفت کرتے ہیں ناسمجھی، نفرت، تکبر یا پھر باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے۔ دعوت کا کام سرداری، شہرت یا دنیاوی فائدے کے لیے دین کا کام نہ کریں، دین کا کام کرنے والوں کی مدد کریں۔ ابن کثیر نے ابو طالب اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے کی یہ وجہ بتائی کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ڈال دی تھی۔ دونوں چچا آپ کے کافر تھے۔ ابو طالب صرف ٹخنوں تک آگ میں ہوں گے اور دوسرا چچا ابو لہب جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوگا، جس کے لیے اللہ نے سورہ لہب اتاری ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ ابو طالب نے ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچایا؟ کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، دین اسلام پھیلانے میں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ٹخنوں تک آگ میں ہوں گے، ورنہ وہ آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے۔ بخاری کی حدیث۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دیتے رہے۔ سیرت نبوی پڑھنے سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی سمجھ آتی ہے۔ سیرت کا مطالعہ کرنے سے عقیدہ، ایمان، اخلاق، تفسیر، حدیث، صداقت، سیاست، عدالت، دعوت، تربیت اور معاشرت اور دیگر امور کے بارے میں بالکل صحیح، مستند اور مفید معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو توحید پھیلانے میں کتنی مشکلاتیں آئیں، ان مشکلوں کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو معجزات ظاہر ہوئے، اس سے مسلمانوں کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دین اسلام پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔